بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے جو کہ قرآن کے اندر 105 نمبر پر ہے، مکی سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 19 نمبر ہے۔ اور اس سورہ کے اندر اصحاب الفیل کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ فیل والے جو لوگ تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ علم، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یعنی سب لوگ تو جانتے ہیں جو تمہارے دور کے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ زیادہ عرصہ پہلے کا نہیں تھا، اسی سال کا واقعہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، شان اپنے بندوں پر، اس کی رحمت، اس کی توحید کے دلائل اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ایک گورنر مقرر تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے صنعاء میں صاد نون عین الف اور حمزہ صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا تاکہ لوگ بیت اللہ جانے کی بجائے عبادت کرنے کے لیے وہاں جائیں۔ کہاں پر؟ ابراہا نے وہاں پر ایک عبادت گاہ تیار کی۔ یہ بات عربوں خصوصاً اہل مکہ کے لیے سخت تکلیف دہ تھی۔ ان میں سے کسی شخص نے ابراہا کی گرجے میں غلاظت پھینک دی۔ اس کی اطلاع ابراہا کو دی گئی کہ گرجا ناپاک کر دیا گیا ہے۔ اس پر اس نے بیت اللہ کو گرانے کا عزم کر لیا۔ وہ ایک بڑا لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا، جس میں کچھ ہاتھی بھی تھے۔ مکہ کے قریب ابرہہ کے لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے تو انہوں نے کہا، میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکر والوں نے پکڑے ہیں، باقی خانہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، وہ تو تم جانو اور اللہ تعالیٰ جانے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو مٹر کے دانے کے برابر تھیں۔ جس کو بھی یہ کنکری لگتی اس کا گوشت جھڑ جاتا اور وہ مر جاتا۔ خود ابرہہ کو کبھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اس مقام تک پہنچایا تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی وہ عبرت بن جائے۔ اس کا گوشت، اس کے اوپر وہ کنکریاں لگ چکی تھی لیکن اس کا گوشت مسلسل اس کے اوپر سے جھڑ جھڑ کے گرتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے جو معاملہ کیا وہ تم کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ رب کائنات نے مزید فرمایا، عالم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور انتقام کا شعور دلایا ہے کہ انسانی تدبیریں کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ساری تدبیروں کو ختم کر سکتا ہے۔ قید کا مطلب ہوتا ہے، قید کہتے ہیں چال یا خفیہ تدبیر کو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو علی الاعلان دن دہاڑے کعبہ پر حملہ کرنے آیا تھا اور برملا کہتا تھا کہ میں کعبہ پر حملہ کرنے آیا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں نے ہمارا کلیسا جو تھا اس کی توہین کی ہے، تو اس میں اس کی چال یا خفیہ تدبیر کیا تھی؟ در حقیقت کیا ہے کہ اس کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ کعبہ کی تحریک کے بعد، کعبہ کو مسمار کرنے کے بعد اہل عرب کی توجہ اپنے کلیسا کی طرف اس نے کروانی تھی، اور اس سے اس کا مقصد مذہبی فوائد کو حاصل کر کے تاکہ تمام کے تمام لوگ جو تجارت کے لیے، معاشی اور معاشرتی طریقے کے لیے یہاں پر اس کعبہ کی طرف آتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ مکہ کو چھوڑ کر صنعاء پر آئیں اور وہاں پر آ کر تجارت کریں تاکہ ان کی اکانومی سٹرونگ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ کہ یہ وہ ان کی تدبیر تھی جس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے بیکار کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے۔
اللہ تعالیٰ نے یمن اور حبشہ سے آنے والی فوج پر، جس کا مقابلہ کرنا مکہ والوں کے بس میں نہ تھا، پرندوں کے غول بھیج دیے۔ اب کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ اپنی کوئی پرندے ایسے بھیج کر خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے، یا پھر اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، تو ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اس وقت وہ لوگ جو کہ مکہ کی محافظ تھے وہ کمزور تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاشی طور پر اور طاقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسٹرونگ بنایا ہے، لیکن چونکہ مسلمان دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہی خانہ کعبہ کی حفاظت کرے۔ آج ہمیں مسلمانوں کو اپنی حیثیت کا سوچنا چاہیے کہ آج ان کی حیثیت کیا ہے۔ سیدہ سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے۔ یہ سبز رنگ کے پرندے تھے جو سمندر سے نکلے تھے، ان کے سر درندوں جیسے تھے، اور اور مختلف اقوال میں ان کی مختلف باتیں آتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ واقعی پرندوں کے جھنڈ بحر احمر کی طرف سے آئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ کبھی پہلے دیکھے گئے اور نہ بعد میں دیکھے گئے۔ یہ نہ نجد کے تھے، نہ حجاز کے، اور نہ ہی تہامہ کے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی اور پنجے کتوں جیسے تھے۔ بقول اکرمہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سر جیسے تھے۔ ان عجیب و غریب پرندوں کی چھوڑی ہوئی کنکریاں ان کو لگتی تھیں، اور اگر اور کوئی ایسا زہریلا مادہ چھوڑتی تھیں جس سے کچھ تو وہیں ڈھیر ہو گئے، وہ لوگ جو تھے کچھ تو وہیں پر ڈھیر ہو گئے، اور کچھ ان کے اثر سے چیچک اور کھجلی میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئے، اور کچھ افراد کا بچ کر نکل بھاگنا بھی اگر ثابت ہو جائے تب بھی اکثریت کے لحاظ سے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس طرح وہ تمام کے تمام لوگ جو خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی غرض سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان پر پتھریلی مٹی کے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ سجیل کہا جاتا ہے مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر کو کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ کنکر جو خود کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے، جو معمولی گارے اور آگ سے بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے گولیوں سے بھی زیادہ بڑا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ پرندے کنکر گرا رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ نشانہ بنا کر پھینک رہے تھے، جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ رمی کہتے ہیں تیر اندازی کو، تیر اندازی ہوتا ہے نا نشانہ بنا کر لگانا، تو رمی کہا جاتا ہے تیر اندازی کو۔ جب ہم لوگ جو وہ جو جمرات ہیں وہاں پر جب کے کنکریاں مارتے ہیں، اس کو بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے نا، کہ نشانہ بنا کر مارا جاتا ہے، رمی کی جاتی ہے، ان پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں۔ گویا وہ پرندے اللہ تعالیٰ کے لشکر تھے جو باقاعدہ حملہ آور ہوئے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں کنکر تھا، انہوں نے کنکروں کی بارش کر دی، جس کے بعد لشکر کے کثیر لوگ، زیادہ تر لوگ وہیں مر گئے، اور جو باقی رہ گئے وہ راستے میں واپس جاتے جاتے مر گئے، خود ابرہہ بھی راستے میں مر گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خاک میں ملا دیا۔ عصف کہتے ہیں چارے یا کٹی ہوئی کھیتی کو، مأکول کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ عصف کہتے ہیں بھوسی کو جو اناج کے دانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کھیتیوں کے وہ پتے ہیں جنہیں جانور چر چکے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا،
اور ان سب کو ہلاک کر دیا، ان کی ساری تدبیریں الٹ ہو گئیں، کوئی بھلائی انہیں نصیب نہ ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے ابرہہ کے لشکر کے فیل بان اور چرکٹے کو میں نے مکہ شریف میں دیکھا، یعنی کہ وہ جو ہاتھی وغیرہ تھے نا اس کے ساتھ جو وہاں پر ان کے جو بھوسیاں اور جو ان کی اسکیلیٹنز وہاں بچے، تو انہوں نے کہا میں نے ان کو مکہ شریف میں دیکھا، دونوں اندھے ہو گئے تھے اور چل پھر نہیں سکتے تھے، یعنی کہ ان کے جو کچھ لوگ وہاں پر دو جو لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور چل پھر نہیں سکتے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ سیدہ اسما بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ اصاف اور نائلہ بتوں کے پاس یہ بیٹھے رہتے تھے جہاں مشرکین اپنی قربانیاں کرتے تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت نہ صرف اہل مکہ کے لیے بنا کر چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی ان کو عبرت بنا کر چھوڑا جہاں سے وہ لوگ آئے تھے۔ یہ پرندے باقاعدہ ان لشکریوں کی سروں پر ان کے سروں پر وہ جو کنکریاں پھینکتے تھے اور ان کے سروں پر جھنڈ کے جھنڈ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چیخنے لگے، پھر ان کو پتھر مارنے لگے ان کے سروں پر، اور جس کے سر میں لگا اس کے نیچے سے نکل گیا، یعنی جس طرح بلٹ ہوتی ہے نا کہ آر پار ہو جاتی ہے، اس طرح سے ان کے سروں سے لگا اور نیچے سے ان کے جسم کے نیچے سے نکل گیا اور دو ٹکڑے ہو کر وہ انسان زمین پر گر گیا۔ حالانکہ جب بلٹ لگتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ حصہ اس میں سوراخ ہوتا ہے اور وہ خون جو ہے وہ نکلنے لگتا ہے، اور سم ٹائمز وہ بلٹ آر پار نہیں ہوتی، جسم کے اندر ہی اتر جاتی ہے، لیکن وہ پتھر اس قدر سخت تھے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس بھی جسم کے حصے پر گرا وہ جسم کا حصہ ہی ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ تیز آندھی بھی آئی جس سے اس کے جو آس پاس بھی کنکر تھے وہ بھی ان کی آنکھوں میں گھس گئے، اور یہ تمام کا تمام کام جب ہو رہا تھا تو اہل مکہ اس وقت پہاڑیوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعظیم تو وہ پہلے بھی کیا کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی تعظیم اس کے بعد ان کے دلوں میں مزید بڑھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اور وہاں اس کے ارد گرد اہل قریش، حالانکہ وہ مشرکین تھے، اس کے باوجود وہ اس کی تعظیم کرتے اور اس کے ارد گرد وہ لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر بھی لوگ لڑ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بھی گالم گلوچ کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی لوگ لڑ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت کے آنے کی وجوہات ہوں گی تو قیامت قائم ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔